سوال ہے دجال کہاں موجود ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف ہے، یعنی مدینہ سے مشرق کی طرف۔ سوال ہے دجال کے زمانے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے دجال کے زمانے میں مسلمانوں کو اس کے سامنے آنے سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے زمین اور آسمان بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اللہ مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ سوال ہے سور کب پھونکا جائے گا؟ جواب ہے جب قیامت قائم کرنا ہوگی۔ سوال ہے ضرورت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی سے قرض لیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب اللد کے پاس قتل کریں گے۔ سوال ہے غزوہ بدر کون سے دن ماہ اور کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے بروز جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو۔ سوال ہے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہادی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 30,000۔ سوال ہے فرشتے اصل میں کہاں رہتے ہیں؟ جواب ہے 7ویں آسمان پر۔ سوال ہے قرآن پاک نازل ہونے کا مکمل عرصہ کتنا رہا؟ جواب ہے تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ سوال ہے قسطنطنیہ کے فاتح کا نام بتائیں۔ جواب ہے سلطان محمد فاتح عثمانی سلطان محمد ثانی۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سی چیز حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب ہے سورج۔ سوال ہے کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب ہے قربانی کا۔ سوال ہے کون سے نبی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سوال ہے کون سی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ جواب ہے نماز جنازہ۔
سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تھے؟ جواب ہے جی ہاں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا دن بھر اپنے ہاتھوں سے خوشبو محسوس کرتا رہتا تھا۔ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ہے یہ نہ پوچھو کہ عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے، سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔ سوال ہے کیا فرشتوں کو نور ماننا شرک ہے؟ جواب ہے ہرگز شرک نہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ سوال ہے معلوم ہے تورات کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جواب ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال ہے ناجیہ کس صحابی کا لقب ہے، کس نے رکھا اور کیوں؟ جواب ہے یہ حضرت زکوان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رکھا جبکہ ان کو قریش سے نجات ملی۔ سوال ہے نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی؟ جواب ہے 2 ہجری میں، اس سے قبل نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنے اور السلام علیکم کہنے اور اس کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ سوال ہے وہ کون سا رکن اسلام ہے جس میں دیگر ارکان اسلام کی خاصیت جمع ہوتی ہے؟ جواب ہے حج۔ سوال ہے وہ کون سا کافر تھا جسے ایک فرشتے نے پالا تھا؟ جواب ہے موسیٰ سامری۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ کبیرہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ جواب ہے خودکشی کی۔ سوال ہے یوں تو اللہ کے بے شمار احکامات ہیں لیکن بتائیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب ہے جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پر سارے احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے تمام احکامات میں سب سے پہلا حکم جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ سوال ہے یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ جواب ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی؟ جواب ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلی قبر کھودی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔
سوال ہے اللہ پاک ایک ذرہ ایمان لے جانے والے کو کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے؟ جواب ہے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ سوال ہے اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب ہے کسی نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ سوال ہے اللہ پاک کون ہے؟ جواب ہے اللہ پاک ہمارے خالق ہیں۔ سوال ہے اللہ پاک کے کل مقرب فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب ہے مقرب فرشتے کل 7 ہیں۔ سوال ہے اللہ پاک نے کل سمندر کتنے بنائے؟ جواب ہے اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے۔ سوال ہے اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب ہے اللہ پاک نے جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب ہے دجال کو۔ سوال ہے جب بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ جواب ہے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست اقدس پھیرتے، وہ آپ کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو کو محسوس کرتے تھے۔ سوال ہے بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب ہے آسمانوں سے پکے ہوئے تیار کھانے اتارے، من و سلوا۔ سوال ہے پورے ہفتے کے دنوں میں اللہ پاک کو کون سا دن پسند ہے؟ جواب ہے ہفتے کے تمام دنوں میں جمعے کا دن اللہ پاک کو پسند ہے۔ سوال ہے حدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب ہے 20 برس۔ سوال ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ جواب ہے 3 جگہ۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل کتنے شہر آباد کیے؟ جواب ہے 1700۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی نسل سے ہیں؟
جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب ہے حضرت بی بی آمنہ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب ہے صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم کس نے رکھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہہ کر آواز دی، یا ابا ابراہیم، جس سے آپ کی کنیت ابو ابراہیم ہو گئی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے جنت کے دربان، رضوان نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا صرف انت منصور، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا دماغ کس صحابی کو لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب ہے 1000 گز۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہے جو نماز میں مشغول ہو جاتے تو دل کی آواز 2 میل دور تک جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کیا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان میں شریک تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ جواب ہے عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں، شرعی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے مردوں سے بات کر سکتی ہے۔ سوال ہے کیا فرشتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جواب ہے فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں۔ سوال ہے مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ نساء۔ سوال من و سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے حاضر لذات کس کا لقب ہے؟ جواب ہے یہ حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت کا لقب ہے۔ سوال وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب ہے اسلام۔ سوال ہے وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ سے مانگا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے تحلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کلمہ پڑھنا۔ سوال ہے تحلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کلمہ پڑھنا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب ہے کوفہ کو۔ خانہ کعبہ کی اونچائی کتنے میٹر ہے؟ جواب ہے 15 میٹر۔ سوال ہے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب ہے جبل ابو قبیس۔ دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ جواب ہے سفید۔ سوال روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب ہے مشک بو سے بہتر۔ سوال ہے زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ جواب ہے صحرا بیت المقدس وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سوال ہے سب سے آخر میں کون سا جانور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا؟ جواب ہے آخری جانور گدھا داخل ہوا۔ سوال ہے سب سے پہلے خطاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دیا وہ کون سا ہے؟ جواب ہے سب سے پہلا خطاب سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ سوال ہے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب ہے اسد حمیری۔ سوال سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے کس نبی نے کی تھی؟ جواب ہے سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال ہے سمندر کے نیچے کیا ہے؟ جواب ہے آگ۔ سوال ہے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ سوال ہے شب خلفاء سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ رات جس میں امین الرشید فوت ہوا، ہارون رشید خلیفہ بنا اور مامون پیدا ہوا، شب خلفاء کہلاتی ہے۔
سوال ہے طوفان نوح علیہ السلام میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ جواب ہے ہر قطرہ ایک مشق کے برابر تھا۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت میں کس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے قرض کی ادائیگی کا وقت اور رقم تحریر کر لی جائے۔ سوال قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی؟ جواب ہے سورہ ہجر آیت نمبر 72۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو یہود بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ جواب ہے سورہ حشر 28 پارہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں بیت اللہ کا ذکر 9 بار ہوا ہے۔ سوال قرآن مجید میں کن دو ملکوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے روم اور مصر۔ سوال ہے قرآن مجید نیچے گر جانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے کوئی کفارہ نہیں۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے بدبخت انسان کون ہوگا؟ جواب ہے بیوی کے راز بتانے والا۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن مجید نہ پڑھنے والا۔ کس بالغ انسان پر نماز فرض نہیں؟ جواب ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو۔ سوال کس قبیلہ نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ جواب ہے کائی قبیلہ۔ سوال ہے کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو ترتیب دیا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے کس کے مسلمان ہونے کے بعد مکہ میں پہلی بار مسلمانوں نے جلوس نکالا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال کس مردہ چیز کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی۔ سوال ہے کس مسلمان پر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں؟ جواب ہے معذور پر۔ سوال ہے کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟
जवाब है मुर्तद। सवाल, कौन सा गुनाह ऐसा है जिसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब है गीबत करना। सवाल है, कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा राशिद कपड़े का कारोबार करते थे? जवाब है पहले खलीफा राशिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, वो कौन सी कौम नंगे होकर मजमा की शक्ल में गुस्ल किया करती थी? जवाब है बनी इसराइल।